پاکستان کی امن کوششیں عروج پر، وزیر اعظم سعودی عرب اور آرمی چیف ایران پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، 2 گھنٹے تک جاری ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش، رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا، زور دیا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ حکومت نے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر نمائندگی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، ہم ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آنے والے 2 دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید دھچکا پہنچا، انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا، ان ممالک کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ شہریوں، بچوں، اسکولز اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ کرملن سے واشنگٹن اور تہران سے ریاض تک پاکستان کا ہر کوئی شکر گزار۔ روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ان کا ملک امریکہ ایران ثالثی میں کردار پر پاکستان کا شکر گزار ہے، ان مذاکرات کے لیے ماحول اور فضا بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کرتے ہیں۔ ایران امارات تعلقات پر جمی برف بھی پگھل گئی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید النہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس رابطے میں خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے چھڑنے والی جنگ کے بعد سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اگلے 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کی کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ منظوری نہ لینے کی صورت میں 29 اپریل تک ایران کے خلاف آپریشن بند کرنا ہوگا۔ 1973 کے جنگی اختیارات کے امریکی قانون کے تحت کانگریس سے منظوری نہ لینے کی صورت میں امریکی صدور کو 60 دنوں کے بعد فوجی کارروائیاں ختم کرنا ہوتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو کانگریس سے منظوری کی ضرورت نہیں۔ کانگریس اراکین کمانڈر ان چیف کے اختیارات پر قبضہ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے بیرون ملک امریکی فوج کمزور ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے چین بھی ایرانی تیل حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا دعویٰ، کہا امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کو روکے گا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کو آج دوسرا دن ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد کوئی بھی جہاز ایرانی بندرگاہوں تک نہیں پہنچ سکا۔ 48 گھنٹوں کے دوران کوئی بھی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں میں داخل نہیں ہوا یا باہر نہیں نکلا۔ 9 بحری جہازوں نے امریکی افواج کی طرف سے واپسی کے احکامات کی تعمیل کی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ کا مزید فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ، ان فوجیوں میں امریکی سیلرز اور مرینز بھی شامل ہوں گے۔ پینٹاگون آنے والے دنوں میں ہزاروں اضافی فوجی مشرق وسطیٰ میں بھیج رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنگ بندی برقرار نہیں رہتی تو اضافی حملوں یا زمینی کارروائیوں کے امکان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ ختم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گے، خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے آج کٹ کوٹ میں پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ جواب میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، لڑکی اور خاتون جاں بحق۔ ناظم آباد میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر لڑکی جاں بحق۔ لانڈھی مجید کالونی میں بھی ٹریفک حادثے میں راہگیر خاتون جاں بحق۔ اور HPL PSL 11 میں پشاور زلمی کی مسلسل چھٹی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ ایونٹ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔